بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسمت کا کھیل۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی موچی رہا کرتا تھا۔ اس کا کوئی گھر والا نہ تھا، نہ بیوی نہ بچے۔ دن بھر دھوپ میں جوتے سینا اور سلائی کرنا اس کی زندگی کا واحد ذریعہ تھا۔ آمدنی بہت کم تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر کی محنت کے بعد صرف ایک وقت کی روٹی ہی نصیب ہوتی۔ ایک دن کئی ماہ بعد اچانک اس کا دل چاہا کہ آج گرم گرم خوشبودار کھچڑی کھاؤں۔ زندگی میں اس کے چھوٹے چھوٹے شوق ہی تو تھے۔ وہ بازار سے تھوڑا سا چاول اور دال لے آیا اور بڑی محبت سے کھچڑی تیار کی۔ جب کھچڑی تیار ہو گئی تو اسے ایک بڑے تھال میں ڈال کر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس نے سوچا جب تک کھچڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے تب تک میں لوگوں کے جوتے واپس دے آؤں، پھر مزے سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ گاؤں کے پاس ہی جنگل تھا۔ اتفاق سے ایک بھوک سے پریشان گیدڑ ادھر بھٹکتا ہوا آ نکلا۔ گھر میں داخل ہوا تو سامنے بھاپ اڑاتی کھچڑی دیکھی۔ بھوک تو پہلے ہی لگی تھی، سو وہ بغیر سوچے سمجھے کھچڑی پر ٹوٹ پڑا۔ موچی جوتے واپس دے کر آیا تو دیکھ کر اس کا دل جل اٹھا۔ ارے یہ میری کھچڑی کون کھا رہا ہے؟ غصے میں اس نے دروازہ بند کیا، گیدڑ کو پکڑا اور رسی سے باندھ دیا۔ پھر ایک بڑا ڈنڈا اٹھایا اور بیچارہ گیدڑ پٹتا رہا۔ گیدڑ سوچنے لگا اگر میں نے عقل سے کام نہ لیا تو یہ مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ صبح جب موچی کام پر گیا تو گیدڑ نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ رسی میں اور الجھ گیا، چیخنے لگا تاکہ جنگل کے گیدڑ اس کی آواز سنے۔ اس کے دوست گیدڑوں نے آواز پہچان لی اور ایک گیدڑ، اس کا قریبی دوست، اس سے تلاش کرتے کرتے موچی کے گھر تک پہنچ گیا۔ دوست نے اسے پھولا ہوا دیکھا تو سمجھا کہ وہ کمائی ہوئی دولت ہے، حالانکہ وہ تو پٹائی سے سوجا ہوا تھا۔ خود کو عقل مند ظاہر کرتے ہوئے باندھا ہوا گیدڑ مسکرا کر بولا، ہم تو یہاں عیش کر رہے ہیں، یہ آدمی ہمیں روز حلوہ پوری کھلاتا ہے اور اسی لیے میں اتنا موٹا تازہ ہو گیا ہوں۔ بندنا ضروری ہے تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں۔ بھولے بھالے دوست نے فوراً مان لیا۔ باندھے ہوئے گیدڑ نے اسے ورغلا کر کہا، اگر تم میری جگہ بن جاؤ تو تم بھی 2-3 دن میں خوب موٹے تازے ہو جاؤ گے۔ حلوہ پوری ملے گی، کھاؤ گے، عیش کرو گے۔ دوست فوراً پھنس گیا۔ اس نے رسی کھولی، خود بن گیا۔ دوسرا گیدڑ آزادی سے بھاگ نکلا۔ شام کو موچی آیا تو اس نے وہی بیڑا اٹھایا اور گیدڑ کی پٹائی شروع کر دی۔ نیا گیدڑ حیران، یا اللہ یہ کون سی حلوہ پوری ہے؟ پٹائی سے تنگ آ کر گیدڑ بول اٹھا۔ موچی چونک گیا کہ یہ بول بھی سکتا ہے، مگر اسے لگا کہ یہ پہلے اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ پھر گیدڑ نے ساری حقیقت بتا دی کہ وہ کھچڑی کھانے والا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ جان بچانے کے لیے اس نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو
تو میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ موچی ہکا بکا رہ گیا، میری بادشاہ کی بیٹی سے؟ مگر دل میں امید جاگ اٹھی۔ یوں گیدڑ آزاد ہو گیا اور فوراً ایک نئی چال سوچ لی۔ گیدڑ کا روپ بدل جانا، وہ دریا کے پار ایک دوسرے ملک میں گیا۔ وہاں جا کر انسان کا روپ دھارا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، لڑکی جوان تھی اور وہ اچھا رشتہ چاہتا تھا۔ اس نے فوراً رشتہ منظور کر لیا۔ گیدڑ دوبارہ موچی کے پاس آیا اور کہا، تمہاری شادی طے ہو گئی ہے، آج چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے دریا کنارے لایا۔ ایک دھوبی کو کہا، یہ کپڑے درختوں پر لٹکا دو، یہ سونے کی مہر لو۔ پھر ایک روئی والے کو کہا، روئی کے گالے دریا کے کنارے رکھ دو، یہ مہر لو۔ جب سب تیار ہو گیا تو گیدڑ نے موچی کو سمجھایا، میں دریا پار جا کر سب کچھ سنبھالتا ہوں، تم بس اشارے کے مطابق کام کرنا۔ گیدڑ دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا اور رو رو کر بولا، بادشاہ سلامت، بارات طوفان میں ڈوب گئی، صرف ہونے والا داماد بچا ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا، مگر پھر کہا، فوراً میرے داماد کو دریا پار سے لے کر آؤ۔ سوار گئے، موچی کو اٹھایا، شاندار احترام کے ساتھ دریا پار کروایا اور وہ بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے داماد کو زندہ دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ یوں موچی کی شہزادی سے شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ چند روز گیدڑ بھی رک کر ایلچی کا کردار ادا کرتا رہا، پھر بولا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب مجھے میرے دوستوں کے پاس واپس جانا ہے۔ موچی نے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ وہ واپس جنگل میں گیا اور گیدڑوں کے درمیان اپنے اصلی روپ میں خوشی سے رہنے لگا۔ اس کہانی میں کئی سبق ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے بلند کرے۔ کبھی کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ، قسمت پل بھر میں بدل جاتی ہے۔ لالچ کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، جیسے وہ دوسرا گیدڑ۔ مشکل وقت میں عقل اور حاضر ذہنی انسان کو بچا لیتی ہے۔ سچائی آخر میں جیتنی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔